نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ذکر کتنا کرو؟ کثرت کے ساتھ کرو۔ یہ ہے اس آیت مبارکہ کا بیان جو اللہ کرتا ہے۔ بیان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تین چیزوں کا ذکر کرتا ہے۔ ایک ذکر اللہ کا ذکر ہے اور ایک کثرت کا ذکر ہے، اور کثرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہمیں تیسری چیز بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ ذکر کرنے والا کامیاب ہو جائے۔ اگر ذکر کرنے والا کامیاب نہیں ہوا تو اس نے ذکر کثرت سے ساتھ کیا ہی نہیں ہے۔ کثرت کے ساتھ کرنے والا جو ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ جب بالغ ہوتا ہے، مکلف ہو جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، مر جاتا ہے، کامیاب ہو گیا ہے۔ 900 سال زندگی گزارتا ہے، ذکر ہی نہیں کرتا، ساری زندگی جو اس کے سانس لمحات ہوتے ہیں، اس کے عمل ہوتے ہیں، جس نے کثرت بنانی ہوتی ہے، اس میں وہ کلمہ ہی نہیں پڑھتا، مسلمان ہی نہیں ہوتا۔ مرنے سے تھوڑی دیر پہلے لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ یہ اللہ کا ذکر ہے نا، ایمانی ذکر ہے۔ یہ بہت طرح کے ذکر ہیں۔ کلمہ پڑھ لیتا ہے، کثرت اس کے ہاتھ کوئی نہیں آئی ہوتی، ایک کلمہ ہی آتا ہے بس، لعلکم تفلحون، کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ذکر اللہ میں کامیابی مراد ہے۔ جو کامیاب ہو گیا ذکر اللہ میں، اللہ اکبر کبیرہ، یہ وہ ہے جس نے ذکر اللہ کی کثرت کی ہے۔ اب اس کی مثال میں عرض کرنے لگا ہوں۔ جب کوئی زندہ ہوتا ہے تو زندگی بنیاد ہے کثرت کی۔ جب تک وہ زندہ ہے، جو کچھ وہ کر رہا ہے اس میں کیا ہے؟ کثرت ہے۔ پہلے اس نے ایک سانس لیا، زندہ ہے، پھر اس کے بعد دوسرا سانس لیا، زندہ ہے، پھر تیسرا سانس لیا، زندہ ہے۔ جب تک اس میں زندگی موجود ہے اس میں کثرت ہے۔ یہی وہ بات ہے کہ مومن جب تک دنیا میں موجود ہے اس میں کثرت ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ مومن ہو اور اس میں ذکر اللہ جو ہے وہ کثرت کے ساتھ نہ ہو۔ جب سانس ہے، جب زندہ ہے تو سانس پر سانس آتا چلا جاتا ہے، اور جب مردہ ہو گیا کثرت ختم ہو گئی۔ اب اگر اللہ کہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کہ ذکر میرا کثرت کے ساتھ کرو، تو یہ تو زندگی ہے نا۔ یہ ذکر کب ہے؟ یہ تو زندگی ہے۔ مومن اللہ کا ذکر ہے، اور جب مومن ہے تو یہ کثرت ہے۔ کثرت میں اور آپ ہیں کہ ہمیں اللہ پروردگار نے زندگی دی ہوئی ہے۔ یہ میری زندگی، آپ کی زندگی جو ظاہری ہے، یہ کثرت ہے۔ اسی طرح فرمایا لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، وہاں زندگی دی گئی ہے جو کثرت کا باعث ہے۔ اور یہاں فرمایا ذکر کرنے والا زندہ ہے اور جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ یہ جو زندگی مومن کو بخشی گئی ہے، جب کسی کو یہ مل جاتی ہے لعلکم تفلحون، وہ اس لیے کامیاب ہے کہ اس کے پاس
کثرت ہے، اور یہ کثرت عارضی زندگی کی نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے جو ذکر اللہ میں زندگی دی ہے، یہ وہ زندگی ہے۔ اور اگر کسی کو ذکر ملا ہے، ذکر سے وہ زندہ ہی نہیں ہوتا، تو ذکر تو وہ ہے نا جس نے ذکر کیا وہ زندہ ہے۔ اگر وہ زندہ ہی نہیں ہوتا، اس نے تو ذکر ہی نہیں کیا۔ یہ ہے وہ پہلی بات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ارشاد پاک میں ہمیں بتائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں زندگیاں دکھاتا ہے۔ پہلی زندگی جو اللہ ہمیں دکھاتا ہے، جیسے کسی میں روح پھونکتا ہے، اس میں زندگی آ جاتی ہے۔ یہ پہلی زندگی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مخلوق کو دیتا ہے۔ جب مخلوق کو اللہ زندگی دیتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے، لیکن باقی زندگیاں اگر اس میں نہ ہوں تو وہ پتہ ہو جاتا ہے کہ آنکھ نہیں ہے تو اس میں آنکھ کی زندگی نہیں ہوتی، کان نہیں ہے تو اس میں کان کی زندگی نہیں ہوتی، گونگا ہے تو زبان کی زندگی نہیں ہوتی، ٹانگیں نہیں ہیں تو ٹانگ کی زندگی نہیں ہوتی، دڑ مفلوج ہے تو دڑ جو مفلوج ہے اسے زندگی نہیں ہوتی، بیماری ہوتی ہے۔ یہ زندگیاں نظر آ رہی ہیں نا۔ اسی طرح جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مخلوق کو ایمان دیتا ہے تو مومن کو باطنی زندگی دیتا ہے۔ یہ باطنی زندگی ہوتی ہے۔ یہ باطنی زندگی نظر نہیں آتی، لیکن جب ہوتی ہے تو وہ اس کا اقرار کرتا ہے، اقرار عمل ہوتا ہے۔ وہ جو باطنی زندگی کی اسے عطا ہوئی ہوتی ہے اس میں وہ باہر عمل کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے۔ یہ جب عمل وہ کرتا ہے تو جس طرح زندگی کسی کو ملی ہوتی ہے، آنکھ اس کی دیکھتی ہے، کان اس کا سنتا ہے، زبان اس کی بولتی ہے، اب پتہ ہو جاتا ہے کہ اسے وجودی زندگی حاصل ہے۔ وجودی زندگی سے یہ الارمنگ بتانے والی چیز اللہ نے ہمیں دی ہے۔ وجودی زندگی ملی ہوتی ہے، آنکھ دیکھتی ہے تو پتہ ہو جاتا ہے کہ آنکھ کو بھی زندگی ملی ہے، کان سنتا ہے تو پتہ ہو جاتا ہے کان کو بھی زندگی ملی ہے، زبان بولتی ہے تو پتہ ہو جاتا ہے زبان کو بھی زندگی ملی ہے۔ میرے اقرار سے، میری نماز سے میری باطنی زندگی کا پتہ ہو جاتا ہے۔ پتہ ہو گیا نا؟ ویسے زندگی نظر نہیں آتی۔ روح زندگی دیتی ہے، روح نظر کوئی نہیں آتی۔ جب زندگی دینے والی نظر چیز نہیں آتی تو اس نے جو زندگی دی ہے وہ تو ثابت ہو گئی ہے، وہ تو ثابت ہو گئی ہے۔ کیسے ثابت ہوئی ہے؟ وجود میں بھی جان آ گئی ہے، میری آنکھ کان میں بھی جان آ گئی ہے، پتہ ہو گیا نا کہ زندگی ہو گئی ہے۔ اور جب کسی کی روح قبض ہو جاتی ہے تو روح قبض ہوتی تو کسی نے نہیں دیکھی، لیکن جیسے ہی قبض ہوتی ہے، قبض ہونے سے زندگی جو روح سے ملی ہوتی وہ ختم ہو جاتی ہے، پتہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہے وہ پتہ جو اللہ دینا چاہتا ہے کہ ذکر کرنے والا زندہ ہے اور جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ ذکر زندگی ہے، زندگی سارا کچھ خود ہی بتا دیتی ہے۔ زندگی ذکر سے حاصل کرنے والا مومن ہے، مومن کو کثرت حاصل ہے۔ وہ جب بھی کرتا ہے زندگی میں کرتا ہے کہ اللہ اس کے رسول نے اسے ابدی زندگی دے دی تھی، اس زندگی میں کرتا ہے۔ زندگی کیا ہے؟ زندگی کثرت کا نام ہے۔ جب تک یہ زندہ رہتا ہے تو دن جیسے گزرتے ہیں تو دنوں میں اسے کثرت ملتی چلی جاتی ہے، عمر میں اسے کثرت ملتی چلی جاتی ہے، سانس میں اسے کثرت ملتی چلی ہے، کھانے پینے میں اس کی کثرت ہوتی چلی جاتی ہے۔ بھلا کوئی کہے کہ زندہ ہے اس میں کثرت نہیں ہے؟ ایسے ہو نہیں سکتا۔ فرمایا وذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرنے والے جو ہیں وہ زندہ ہیں، ان میں کیا ہے؟ کثرت ہے۔ آ گئی نا کثرت؟ ان میں کیا ہے؟ کثرت ہے۔
میری اور آپ کی کثرت، مخلوق کی کثرت اس وقت ہوتی ہے جب وہ زندہ ہوتا ہے. کثرت ہی کثرت ہے اس میں. جتنے دن زیادہ رہے گا اتنے دن پچھلے دن سے اگلا دن کثرت والا ہوگا. یہ عارضی زندگی کی کثرت ہے. جیسے ہی کوئی مومن ہو جاتا ہے، وہ زندہ ہو جاتا ہے، اسے اللہ پروردگار ایمانی دولت میں ابدی زندگی دے دیتے ہیں. اب اس میں کثرت کیا ہے؟ ہر آنے والا مومن کا دن جو ہے بہتر سے بہتر ہوتا چلا جاتا ہے. بہتر کیسے ہوا جی؟ کثرت آئی تو بہتر ہوا نا. وذکر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالی جب زندگی دیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ جب زندگی دیتا ہے تو ایسی ہی جیسے ماں باپ سے زندگی ملتی ہے اور ماں باپ کو اللہ سے زندگی ملتی ہے. زندگی دیتا ہے وہ ابدی زندگی ہوتی ہے. جب بھی کسی کو زندگی اللہ دیتا ہے وہ روح سے نہیں دیتا، وہ اپنے آپ سے دیتا ہے. جب اپنے آپ سے دیتا ہے تو اللہ نے اپنی حمد و ثنا کی ہوتی ہے. اللہ نے جب اپنی حمد و ثنا کی ہوتی ہے تو مومن بھی اللہ کی حمد و ثنا پھر کرتا ہے تو وہ زندہ ہوتا ہے. کیوں؟ اسے اللہ نے زندگی دی ہے نا. اسے جو اللہ سے ملتا ہے وہ اللہ ہی ملتا ہے. اللہ کے پاس کیا ہے؟ سارا کچھ اللہ کے پاس اللہ ہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارا کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی ہیں. ماں کے ساتھ جب اولاد کو ماں ملی، باپ سے جب اولاد کو باپ ملا تو کیا ملا ہے؟ ماں باپ ہی سارا ملا ہے. لیکن ماں باپ سے سارا ماں باپ ہی ملا ہے، لیکن اولاد ماں باپ تھوڑی ہو گئی. اللہ سے ہمیں اللہ ہی ملا ہے اور اللہ کے پاس غیر تو ہے نہیں. ہم اللہ کے بندے ہو گئے، اللہ کے بندے ہو گئے. لعلکم تفلحون، تم جب یہ کام کرو گے تمہیں اللہ سے اللہ ملے گا تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. کامیابی اللہ نے اپنے ملنے میں رکھی ہوئی ہے، اپنا بندہ دینے میں رکھی ہوئی ہے. جسے اللہ اپنا بندہ نہیں دیتا وہ کامیاب کیسے ہوگی؟ ساری کامیابی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس میں رکھی ہوئی اس میں ملتی ہے. ہم نے پتہ نہیں کامیابی کا ذکر کر کے سمجھ لیا ہے کہ یہ کامیابی ہوگی. کامیابی کا ذکر اور ہے، کامیابی اور ہے. کامیابی کا ذکر تو یہ ہے کہ میں پاس ہو جاؤں گا تو میری میٹرک ہو جائے گی. اور جب تو پاس نہیں ہوتا، میٹرک نہیں ہوتی، کامیابی تو کوئی نہیں نہ ہوئی. اور جب تو میٹرک ہو جاتا ہے تو کامیابی تو ہوگی تجھے. جب تو اللہ والا ہو جاتا ہے کامیابی تو ہوگی تجھے. اللہ والا ہو جاؤں گا یہ کامیابی ہے. یہ کامیابی نہیں ہے، جب اللہ والا ہو جائے گا تب کامیابی ہے. فرمایا وذکر اللہ، میرا ذکر کرنا. کیوں کہ ذکر کرنے والا زندہ ہے اور جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے. اب جس نے ذکر کیا وہی زندہ ہے نا. جس نے ذکر کیا وہی زندہ ہے نا. میں نے ذکر کیا ہے تو میں زندہ ہوں، آپ نے ذکر کیا تو آپ زندہ ہیں. کافر نے ذکر کیا ہے تو وہ زندہ ہے. کافر جب ذکر کرتا ہے تو وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو کہتا ہے اللہ پاک اسے وہی دے دیتا ہے. اس نے جی اللہ کا جو ذکر کیا، کہنے کا سائیں جی کافروں کو بھی ذکر بتا دیا کرو. میں نے کہا ہاں بتا دیا کرو. میں کروں اللہ کا ذکر تب ذکر اللہ ہے، وہ کرے اللہ کا ذکر تب ذکر اللہ ہے. میں کلمہ پڑھوں تب کلمہ ہے، وہ کلمہ پڑھے تب کلمہ ہے. اس میں کون سی ایسی بات نئی آ گئی ہے؟ بات یہ ہے کہ جو ذکر کرتا ہے نا وہ زندہ ہوتا ہے. اب سنیے، زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 4 چیزوں کو دی ہے. 5 اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو زندگی دیتا ہے وہ روح سے دیتا ہے. یہ اور کوئی نہیں دے سکتا، یہ کوئی نہیں اور دے سکتا. جب روح کسی کو اللہ پھونکتا ہے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے. کون زندہ ہویا؟ میں اور آپ زندہ ہو گئے. یہ ہے وہ زندگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعضاء کو روح کے پھونکنے سے زندہ فرما دیتا ہے.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وجود کو روح کے پھونکنے سے زندہ فرما دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ باطن کو روح کے پھونکنے سے زندہ فرما دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نفس جو کہ وجود کو بخشی گئی ہے، جو باطن کو بخشی گئی ہے، جو اعضاء کو بخشی گئی ہے، نفس، اللہ روح کے پھونکنے سے اسے زندہ فرما دیتا ہے۔ چار چیزیں ہو گئی نا۔ ان کو زندہ کرنے کے لیے سب سے پہلے اللہ کا ذکر ہے، دھیان اللہ پروردگار کی طرف ہو، اور فیضان نبی رسول اللہ کے بندے کا ذکر اللہ۔ مومن ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جو اس کے ساتھ ہے، اور یہ ساتھ دھیان کا ساتھ ہے۔ وہ 24 گھنٹے سے اللہ پروردگار کو یاد کرتا ہے، جو کہ دھیان میں یاد کرنا ہوتا ہے۔ یہ ہے جو دھیان میں یاد کرتا ہے، یہ مومن ہے جو زبان سے یاد کرتا ہے تو اس کی زبان زندہ ہوتی ہے۔ اللہ نے تو روح پھونک کر اس کی یہ چار چیزیں زندہ کی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر دھیان میں جب مومن کرتا ہے تو اس ذکر سے یہ اپنی چاروں چیزیں جو ہے زندہ کر دیتا ہے، کیونکہ یہ ذکر اللہ ہے جیسے روح ہے، روح پھونکنے سے اس کا وجود زندہ ہو جاتا ہے، وجود کی چار چیزیں زندہ ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح یہ ایک ہی لا الہ الا اللہ، ایک زبانی ذکر ہے اور ایک دھیان کا باطن کا ذکر ہے۔ یہ باطن کا ذکر نبی رسولوں نے اس لیے کیا اور کروایا ہے، اللہ کے خاص بندوں نے کیا اور کروایا ہے، تاکہ روح میرے وجود میں حیات پیدا کر دیتی ہے۔ تو یہ باطنی ذکر ہوتا ہے جو اس وجود میں جو چاریں چیزیں ان کو زندہ کر دیتا ہے، ورنہ زندہ نہیں ہوتا۔ زبان نے کیا تو زبان زندہ ہوتی ہے، کان نے کیا تو کان زندہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ چار چیزیں ہیں اور چار کا ذکر ایک ہی ہے جو کہ دھیان سے کیا جاتا ہے۔ اب یہ چار چیزیں سمجھ لو، جب تک ان چار چیزوں کو کوئی زندہ نہیں کرتا اسے زندہ ابدی نہیں کہا جاتا۔ یہ چار چیزیں، نمبر ایک، یہ اعضاء ہیں، انہیں اللہ کے حکم میں استعمال کرنا۔ یہ تب استعمال ہوتا ہے جب ہمارا باطن ہے نا، باطن دھیان جو ہے وہ ذکر اللہ کرتا، وہاں سے ذکر اللہ کا نور ان کو پہنچتا ہے، اور پھر یہ جب زندہ ہوتے ہیں تو کیسے زندہ ہوتے ہیں؟ یہ حکم میں عمل کرتے ہیں، بس حکم میں دیکھتے ہیں، حکم میں سنتے ہیں، حکم میں بولتے ہیں، حکم میں چلتے ہیں، حکم میں کھاتے ہیں، حکم میں پیتے ہیں۔ یہ زندہ تو نہیں نہ ہوئے، یہ زندہ تو نہیں نہ ہوئے۔ کیا ہو گیا؟ یہ حکم کے مطابق ہو گئے۔ زندہ کیا ہوا ہے؟ میرا باطن جو ہے نا، میرا دھیان جو ہے وہ اللہ سے واصل ہوا ہے، اس نے ذکر کیا ہے، روح نے میرے وجود کو زندگی دی ہے، اور یہ ذکر اللہ جو میں اپنے اللہ کے ساتھ دھیان میں کرتا ہوں اس نے میرے اعضاء کو زندہ کر دیا ہے۔ اب نیکی کرنا ان کے لیے آسان ہو گیا ہے، اور برائی سے نفرت پیدا ہو گئی ہے۔ جب بھی دیکھتے ہیں حکم میں دیکھتے ہیں، جب بھی سنتے ہیں حکم میں سنتے ہیں، اور اگر ادھر ادھر یہ ہوتے ہیں تو میں باطن میں بیچ میں اپنا میں موجود ہوں، میں کہتا ہوں بھائی اللہ وال دھیان کرنے والا میں ہاں تے تینوں میں کیا تو ادھا کر، فوراً ہی اللہ کا بندہ کیا کرتا ہے؟ اپنے اعضاء کی اصلاح کر لیتا ہے کہ ادھر آ۔ یہ کب ہوا ہے؟ جب اللہ نے وجود کو روح بخشی ہے، اور ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دھیان میں ذکر کیا۔ جو ذکر نہیں کرتا وہ سائیں جی کے ساتھ تعاون کیسے کرے گا، اور سائیں جی اس کے ساتھ تعاون کیسے کرے گا؟ یہ تعاون آپس میں زندہ لوگ ہی ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، اور جب یہ مر جاتے ہیں تو ان کے ساتھ تعاون ایک ہی ہوتا ہے، جا کے ان کو قبر میں دفنا کے آ جاؤ، اور کیا ہم تعاون کر سکتے ہیں؟ وہ ایک میرے دوست تھے، تو میرے سامنے نا ایک کار آئی اور آ کے نا اس نے ٹکر ماری، اور میرا دوست اٹھ کے نا اپنا کار کی ٹکر سے سڑک سے کہیں دور جا کے گرا۔ سارے ادھر کافی لوگ موجود تھے، تو سارے کوئی ادھر بھاگنے لگ گیا، کوئی ادھر بھاگنے لگ گیا، چار پائی لاؤ، یہ کرو وہ کرو۔ تو میرے دل میں آیا کہ میں دیکھوں وہ زندہ بھی ہے کہ نہیں ہے۔ وہ اس لیے میں نے دل میں آیا کہ اگر زندہ ہے پھر تو بھاگم دوڑ کریں ہم، ورنہ سکون میں آ جائیں، ہم اٹھا کے ہی لے کے جانا ہے۔ سکون بندے کو تب آتا ہے
جب تعاون کرنے والا تعاون اس سے کرتا ہے بے فکر ہو جاتا ہے، اور تعاون کرنے والا اس کو تعاون کرتا ہے جب تعاون کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، پھر وہی تعاون کرتا ہے۔ ایک بندہ مر گیا ہے، اس کے ساتھ اب کیا تعاون ہوگا؟ کیا تعاون ہوگا؟ وہی تعاون کریں گے نا جو تعاون کیا جا سکتا ہے۔ ایک بندہ زندہ ہے، اس کے ساتھ تو ہم 100 تعاون کر سکتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ 100 تعاون کر سکتا ہے، ورنہ مر گیا ہے تو ہم ہی اسے جفا جفا پا کے جیسے بھی یہ لے کے جائیں گے۔ اس نے ہمارے ساتھ تعاون کیا کرنا ہے؟ ڈوب رہا تھا، اس کو نکالنے کے لیے تیراک نے چھلانگ ماری، اس کو پکڑ کے وہ لا رہا تھا، تو وہ ہاتھ پاؤں مار رہا تھا، ڈوبنے والا ڈوب رہا تھا بیچارہ۔ اس وقت جب وہ تیراک نہیں پہنچا تھا، اب تو تیراک آ گیا تھا، اس کی وہی حالت رہی، وہ ہاتھ پاؤں مارا، اس کے ہاتھ پاؤں کو ہی پکڑ رہا، کہندا پترا ماریا میں تینوں بچاؤن آیا ہے، تو مینوں ڈباؤن لگا ہے، ہاتھ پیر مار جس طرح میں مار رہا ہوں تیرنے والے، تو مینوں ہی ہاتھ پیر لے کے بہ گیا میرے۔ فرق ہے تعاون کا۔ 4 چیزیں ہیں: اعضاء کا زندہ ہونا، 4 چیزیں ہیں وجود کا زندہ ہونا، 4 چیزیں ہیں باطن کا زندہ ہونا، 4 چیزیں ہیں جو ان کو زندہ کرتا ہے نفس کا زندہ ہونا۔ نفس اس کا زندہ ہوتا ہے جس کا یہ نفس ہے، نفس کا وجود ہے، وجود کے اعضاء ہیں، یہ نفس اس کا زندہ ہوتا ہے جو اللہ کا بندہ اپنے اللہ کے ساتھ رابطے میں رہتا ہے۔ وہ نہ بھی کرنا چاہے کر بھی نہیں سکتا، اللہ پاک کر کے دکھاتا ہے۔ اس لیے اہل اللہ جو ہوتے ہیں نا، وہ جو دم غافل سو دم کافر کہتے ہیں۔ پتہ کیا اس کی وجہ ہوتی ہے؟ اللہ سے بندہ ٹوٹ جاتا ہے، اللہ سے ٹوٹ گیا، مسلمان ہے، یہ جان کے ٹوٹ گیا، مسلمان ہے، بھول کے ٹوٹ گیا، مسلمان ہے، اللہ سے ٹوٹ گیا، جو لمحہ اللہ سے ٹوٹ گیا وہ تو کافر ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ 4 چیزیں اس وقت زندہ ہوتی ہیں جب کسی کا نفس زندہ ہو جائے۔ یہ نفس اور یہ نفس والا اس وقت زندہ ہوتا ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ذکر اللہ کی توفیق دے دیتا ہے۔ روح ہے، ان 4 چیزوں کو زندہ کرنے آئی ہے۔ ذکر اللہ ہے جو اپنے بندے کو زندہ کرنے آیا ہے، اپنے بندے کو زندہ کرنے آیا ہے، اور بندہ جب زندہ ہو جاتا ہے یہ حقیقی زندگی ہوتی ہے۔ اور جب یہ چیزیں زندہ ہو جاتی ہیں یہ حجت ہوتی ہے، پوچھا جاتا ہے ادھر آ ہن دے جواب آگے۔ جب حجت قائم ہو جاتی ہے تو روح زندہ انہیں کرتی ہے، اور جب حجتیں ساری ختم ہو گئے بندہ اللہ کا بندہ ہو جاتا ہے، ابدی زندگی عطا ہو جاتی ہے، تو اللہ سارا کچھ یہ خود کرتا ہے، سارا کچھ اللہ خود کرتا ہے۔ اللہ سے کون پوچھے گا؟ چاہے تو وہ جہنم عذاب دے دے، چاہے تو وہ جنت انعام دے دے، کوئی ہے جو اللہ سے پوچھنے والا؟ 4 چیزیں ایک طرف ہیں اور ایک چیز ایک طرف ہے، اللہ کا بندہ ایک طرف ہے، اور اللہ کے بندے کی چیزیں جو ہیں جب اللہ کے بندے کی طرف ہیں تو زندہ ہو جاتی ہیں، اور جب اللہ کا بندہ اللہ کی طرف نہیں ہوتا، کفر میں ہوتا ہے، تو یہ بھی مردہ ہو جاتا ہے اور اس کی چیزیں جو ہیں وہ بھی مردہ ہو جاتی ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔